إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد. بزرگان محترم، آج کے درس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ اسے ذکر کرنا مقصود ہے. اس سے پہلے انشاءاللہ تمہیدی ایک بات ہے، اس سے پہلے سمجھیے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میری جائیداد اور میرا مال یہ متوکلین کو دے دیا جائے، یہ متوکلین کو دے دیا جائے، تو کسے دیا جائے گا؟ اس کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمائے کہ کسی بڑے بزرگ کو، کسی بڑے ولی کو اس جائیداد کا حصہ مل جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وصیت کی بنیاد پر جو اس نے وصیت کی ہے کہ میری وصیت کے مطابق جائیداد کا حصہ متوکلین کو دیا جائے، تو یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ زراعت پیشہ اور کسان ہیں. وہ شخص بڑا پریشان ہوا، پوچھا کہ ایسا کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نکتے کی بات ہے کہ دیکھو، جب کسان زراعت کرنے والا دانہ ڈالتا ہے اور دانہ ڈالنے کے بعد پانی ڈال دیتا ہے تو اس کام پر اس کا اپنا کام مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی ساری توجہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. اور حقیقت بھی یہ کہ کسان جب دانہ ڈال لیتا ہے اور اس کے بعد پانی ڈال دیتا ہے تو اس کی ساری توجہ اور ساری امیدیں صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس کھیتی کو اگانا اور اس کو پروان چڑھانا صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا کہ متوکلین میں یہ لوگ شامل ہیں، تو ان لوگوں کو جائیداد کا حصہ ملے گا. اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر دے کہ اس کی جائیداد کا حصہ عقل مند لوگوں کو دیا جائے گا، تو پھر کسے ملے گا جائیداد کا حصہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کی جائیداد کا حصہ زاہدین کو ملے گا. اس نے پوچھا یہ کیسے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار انسان کون ہوگا جو چھوٹی چیز کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری پر لگ جائے. تو اللہ کے نزدیک سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی دنیا کی چیز کو چھوڑ کر اور آخرت کی تیاری پر لگ جائے. یہ سب سے عقل مند انسان ہے. تو یہاں جو میں نے ابھی تمہیدی بات باندھی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے متوکل، اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والا، اور دوسرا ہے زاہدین. زاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ کہلاتا ہے زاہد. اب آئیے حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزیں یعنی 5 کام ایسے ہیں جب یہ امت کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو تم پھر اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذابات کا انتظار کرنا شروع کر دینا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی آنا شروع ہو جائے، جو قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر ظالم حکمران مسلط فرما دیتے ہیں. آج ہم اپنا محاسبہ کریں. سننے کے بعد ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا تعلق صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ کام کرتا ہے، کوئی شخص کسی جگہ جاب کرتا ہے، کسی نے کسی جگہ کسی کام کی ذمہ داری لی ہے کچھ گھنٹے کی، اور وہ وہاں پر اس طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسی امت کے اندر یہ گناہ عام ہو جائے تو اللہ رب العزت ان لوگوں میں ظالم حکمران مسلط فرما دیتے ہیں۔ بات سوچیں۔ اور آگے فرمایا دوسری چیز کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العزت ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں، قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا یا زکوٰۃ دے رہے ہو لیکن زکوٰۃ کو نعوذ باللہ جرمانہ سمجھ کر دے رہے ہو اور بحالت مجبوری دے رہے ہو اور خوش دلی کے ساتھ ادا نہ کر رہے ہو، تو فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر قحط سالی کو مسلط فرما دیتے ہیں اور لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آگے محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وافر مقدار میں راشن، وافر مقدار میں سامان اور اشیاء موجود ہو لیکن لوگ اسے استعمال کر نہیں سکتے ہو۔ آج ہم اپنے ارد گرد محاسبہ کریں اپنے معاشرے کا، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری چیز کہ جس قوم کے اندر وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، ان پر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپس کے لوگوں کے اندر پھوٹ پیدا فرما دیتا ہے، ان لوگوں کے اندر جوڑ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے معاملات فرما دیتے ہیں اس ایسے گناہ کی وجہ سے جس کی بنیاد پر وہ سارے لوگ ایک دوسرے سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قوم اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتی ہے، بے وقت سمجھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان نا اتفاقی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایسی محدثین اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ مؤذن نے اذان دی، ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا دکان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور مؤذن کی اذان کی آواز سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ بیٹھا ہوا اپنے کاموں میں لگا ہوا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کو اتنے ہلکا سمجھ لیا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا فرما کے دیں، ظاہری اعتبار سے تو جڑے ہوئے ہو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان دشمنوں کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اس قوم میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں محدثین کہ ایسی بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر فرما دی۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم اپنے ارد گرد یہ نظر ماریں کہ آیا کہ ہم سے کوئی ایک گناہ ہو تو نہیں رہا، اگر ہو رہا ہے تو ہم سچے دل سے اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یقین مانیے یہ سارے وہ گناہ ہیں جو اللہ کے عذابات کو یہاں دعوت دینے والے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ ذہن میں کسی کے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی کہ آپ نے جو شروع میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات نقل کی ہے، اس حدیث کا اس سے تعلق کیا ہے؟ اس حدیث کا تعلق یہ ہے بھائی میرے محترم کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کے ساتھ توکل ہوگا، اللہ کی ذات پر، جس کے دل کے اندر زہد ہوگا اور آخرت کی طرف رجحان ہوگا،
وہ سارے گناہوں سے بچ کر اللہ کی توجہ کرے گا اور ان ساری بیماریوں سے ان سارے گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.